اور خوش ہو جاؤ میرے پاکستانی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے 1500 سال بعد یہ اعزاز، اگر کسی کو خادم الحرمین شریفین کا اعزاز ملا ہے تو پاکستانیوں تم کو محافظت حرمین شریفین کا اعزاز ملا۔ ایک دفعہ کہہ دو الحمدللہ، یہ معمولی اعزاز نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، وقت ختم ہو چکا ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں، سن 84 کے اندر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے خواب میں فرمائی تھی، اور سید صاحب تشریف لائے تھے اور جنرل ضیاء الحق سے ملاقات کی تھی، اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کیا کہ اے ابو الحسن، تم نے میری حفاظت کا کیا انتظام کیا ہے؟ تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پاکستانی افواج عالم اسلام کی افواج ہے، اس لیے یہ پیغام میں آپ کے خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں جنرل صاحب، میں آج آپ کا دامن پکڑ کے کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کام سید زادے سید عاصم منیر صاحب مدثر اللہ العالی سے لیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اور اگر پاکستان کو کچھ نہ ملے، نبی کی شفاعت مل جائے، بہت بڑی بات۔ میرے عزیزوں، یہ پاکستان 27 رمضان مبارک کو بنا، یہ اتفاقی طور پہ نہیں بنا ہے، انتخابی طور پہ بنا ہے، اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین پاکستان کو وہ اعزاز عطا فرما رہے ہیں۔ کوئی گریڈ نہیں چاہیے، نبی کا عشق مل جائے، نبی کی شفاعت مل جائے، نبی کے در کی غلامی مل جائے، اس سے بڑا کیا اعزاز ہے؟ تو اپنے پاکستانی ہونے پہ شکر ادا کرو، اور یہ اعزاز اللہ کا انتخاب ہے، یہ اختیاری نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گریٹر اسرائیل کے اندر رکاوٹ اگر کوئی ملک ہے، اس ملک کا نام صرف اور صرف پاکستان ہے، ورنہ اسرائیل اپنی واردات کرتے ہوئے اردن تک پہنچ چکا ہے، اور اردن کے بعد خلیج کا اہم ملک جزیرۃ العرب یعنی سعودیہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بات پورے عزم کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج پاکستان کا ایٹم بم عالم اسلام کا ایٹم بم ہے، اور وہ ایٹم بم جو پاکستان کی دفاع کے اندر استعمال ہو سکتا ہے، وہی ایٹم بم حرمین کی دفاع میں استعمال ہوگا۔ جو شاہین پاکستان کی دفاع میں استعمال ہو سکتا ہے، وہی شاہین سعودیہ اور حرمین کی حفاظت کے استعمال ہوگا۔ جو غوری پاکستان کی حفاظت کے استعمال ہوتا ہے، وہی غوری حرمین کی حفاظت کے استعمال ہوگا۔ اور اسرائیلوں، تم کان کھول کے سن لو، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے حدیث پڑھی ہے، ہم نے تمہاری تاریخ پڑھی ہے۔ تم غدار ہو، تم بدماش ہو، تم دیوس ہو، تم خبیث ہو، تم حرام زادے ہو، اور تم میں وہ تمام برائیاں ہیں جس برائیوں کے اندر کسی انسان نے وہ جرات نہیں کی۔ تم نے ایک دن کے اندر 70 انبیاء کو شہید کیا، تم نے نبی کے خلاف جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے غزوات ہوئے ہیں، تم نے اس کو آگ بھڑکائی۔ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے باعث تم ہو۔ آج فلسطین کے اندر جو تم خون کی ندیاں پہ آ رہے ہو، انتظار کرو، اب تمہارا بوریا بستر نبی کے فرمان کے مطابق اخرجوا اليہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال کے باہر کرو، انشاءاللہ تم ایک بالش زمین کے لیے ترسو گے۔ میرے عزیزوں، یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ ایمانی بات ہے، یہ نبی کی محبت کی بات ہے۔ اور یاد رکھو، پاکستان کو جو کمزور کرنا چاہے گا، وہ در حقیقت نبی سے غداری کرے گا۔ جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہے گا، یاد رکھو وہ حرمین سے غداری کرے گا۔ پاکستان ہے تو عالم اسلام ہے، اور پاکستان نہیں تو عالم اسلام نہیں۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔
کمزوریاں ہوتی ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں۔ اسلامی سلطنتوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، چاہے سلطنت عثمانیہ ہو، چاہے سلطنت عباسیہ ہو، چاہے سلطنت اموی ہو، چاہے مغلیہ سلطنت ہو، جتنی سلطنتیں ہیں اس میں کمزوریاں ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ اسلامی نظام کا مطلب مدرسے کا نظام آ جائے۔ معاشرے کے اندر ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور معاشرہ پوری چیزوں سے تشکیل پاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مجمع عہد کرتا ہے کہ ہم حرمین سے بھی محبت کریں گے، ہم نبی سے بھی محبت کریں گے، ہم خون کے آخری خرطے تک حرمین کی حفاظت کے لیے تیار رہیں گے۔ اور پاکستان سے محبت کرو، پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو، اور یہ ہولیوں پہ بچ جاؤ، چہروں پہ بچ جاؤ، داڑھیوں پہ بچ جاؤ، ٹوپیوں پہ بچ جاؤ، میں نفی نہیں کر رہا ہوں، پگڑیوں پہ بچ جاؤ، لمبے جھکے قبے پہ بچ جاؤ۔ تمہیں نہیں پتا، مجھے بتاؤ یحییٰ سنوار کون تھا، اس کا حلیہ کیسا تھا؟ اسماعیل ہانیہ کیسا تھا، اس کا حلیہ کیسا تھا؟ میں سمجھتا ہوں اسماعیل ہانیہ مجھ سے افضل تھا، میں سمجھتا ہوں یحییٰ سنوار مجھ سے افضل تھا۔ وہ شہید ہو کے گئے، بلند مقام پہ پہنچ کے گئے۔ تو میرے عزیزوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ صوفیوں کے لباس کے اندر جس طریقے سے نورالدین زنکی کو رسول اللہ نے خواب میں دکھلایا کہ ان دو موذیوں سے بچاؤ۔ بعض دفعہ موذی درندے جو اندر سے بھیڑیے ہوتے ہیں لیکن لباس صوفیہ کا بناتے ہیں، لباس اولیاء کا بناتے ہیں، پگڑیاں باندھتے ہیں اور بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ پلے درجے کے منافق ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جذبات کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کرو، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اگر ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہوا۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو تو وہ ناکام ہو جائے۔ ہم سب پاکستان کے ساتھ وفا کا عہد کرتے ہیں، ہم سب حرمین شریفین کی دفاع کا عزم کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں پہ قربان ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔